تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہی ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ چلیے جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میری بہن نے اپنی تہجد میریکل سٹوری شیئر کی ہے کہ کیسے تہجد اور درود شریف پڑھنے سے ان کی زندگی بدل گئی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی میں اپنی میریکل سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپی میں کالج ٹائم سے ہی اپنے کزن کو پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے اور ان کے گھر والے بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے، لیکن میرے گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ میں ایک اچھی فیملی سے ہوں، میرے بابا ڈاکٹر ہیں، میرے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، میری بھابھی بھی ڈاکٹر ہیں اور میں خود بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ اس لیے میرے گھر والے اسپیشلی میرے بابا یہ چاہتے تھے کہ میری شادی پڑھی لکھی فیملی میں ہو۔ میرے کزن جنہیں میں پسند کرتی ہوں وہ بھی اچھی فیملی سے ہیں، لیکن میرے بابا اور بھائی کو وہ بالکل پسند نہیں تھے۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ ان کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ اس وقت میں سوچتی تھی کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب مان جائیں گے، مگر میرے بابا نہیں مانے۔ میں اپنے بابا کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ میرے بابا نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا۔ بابا نے مجھ سے میری مرضی تک نہ پوچھی، نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی، کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے بھی خاموشی سے اپنے بابا کا مان رکھتے ہوئے نکاح کر لیا۔ رخصتی 1 سال بعد کرنی تھی۔ میرے پاپا خوش تھے کہ جیسا وہ گھر میرے لیے چاہتے تھے ویسا ہی ملا۔ میں نے بھی اپنے بابا کی خوشی میں اپنی خوشی ظاہر کر دی۔ مجھے یہی لگنے لگا کہ شاید یہی میرا نصیب ہے۔ آپی میں پہلے نماز پابندی سے نہیں پڑھتی تھی، اب کچھ ایسا ہوا کہ میں پابندی سے نماز پڑھنے لگی۔ نماز میں مجھے سکون ملنے لگا۔ مجھے جب بھی فری ٹائم ملتا میں درود ابراہیمی پڑھتی۔ میں اللہ پاک کے قریب ہو گئی تھی۔ میرا بدلا ہوا روپ دیکھ کر سب حیران تھے۔ میں سب کے سامنے نارمل رہتی تھی مگر اندر سے میں بکھری ہوئی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ تہجد کے بعد سحری کے ٹائم امی نے مجھے بتایا کہ آج میں اور تمہارے بابا تمہارے سسرال جا رہے ہیں عیدی لے کر، ہم لوگ افطار کے بعد واپس آئیں گے۔ انہیں میں نے کچھ نہیں کہا مگر جب میں نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھتے پڑھتے میں بہت روئی اور روتے روتے سو گئی، اور صبح اٹھ کر امی کے ساتھ سارا سامان پیک کرایا۔ امی اور بابا عصر کے بعد چلے گئے۔ مجھے لگا کہ امی اور بابا کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا مگر وہ جلد ہی واپس لوٹ آئے۔ میرے بھائی نے انہیں پوچھا کہ خیریت جلدی واپس آ گئے؟ تو ابو نے بتایا کہ ہم افطاری کرنے بیٹھے تھے کہ تمہاری امی نے لڑکے سے کچھ بات کی تو لڑکے کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے غصے میں اپنے آگے رکھی پلیٹ اٹھا کر پھینک دی اور اونچی آواز میں چلانے لگا۔ ہم بہت خوفزدہ ہو گئے۔ ہم اس کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گھر کے سب لوگ اسے خاموش کروانے لگے۔ ہم نے اسے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے گھر آ گئے۔ بعد میں میرے بابا اور بھائی نے جب ان کی فیملی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم مزید یہ رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند نہیں، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا مگر ہم نے اسے زبردستی نکاح کرنے پر مجبور کیا۔ اسی لیے جب آپ نے رخصتی کی بات کی ہم نے 1 سال تک کا کہا، یہی وجہ ہے کہ اس نے کل ایسا کیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ پھر کچھ دن بعد مجھے طلاق ہو گئی۔ آپی میرے بابا اپنے فیصلے کی وجہ سے بہت شرمندہ تھے اور مجھے کہا کہ اگر میں تمہاری بات پہلے مان لی ہوتی، تمہاری پسند کا خیال رکھا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ آپی میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے بابا خود میرے کزن کے گھر گئے، ایسے ان کی فیملی کا بھی ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا، اور میرا کزن جسے میں پسند کرتی تھی اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا اور میری فیملی مان گئی اور الحمدللہ کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ آپی آج میں اپنے گھر بہت خوش ہوں۔ اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی، مجھے اپنے قریب کر کے میرے دل میں اپنی محبت ڈال کر مجھے میری محبت سے ملوایا۔ تہجد اور درود شریف نے میری زندگی بدل دی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری سٹوری ہے۔ اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔
پیاریوں کبھی بھی ہمت مت ہارو، ہمیشہ اللہ پاک پر پختہ یقین رکھو اور صبر کرو اور تہجد پڑھا کرو۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کے نصیب اچھے کرے اور آپ کو بہت بہت زیادہ کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔